السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور، مولانا شيخ عبد الله فاز حسين، شيخ محمد عبد الحقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. الله شکر رمضان آئے ادراک اللہ کا شکر ہے گزر کہ برکت ہم رمضان کے مہینے میں ہیں اور یہ خوبصورتی سے جا رہا ہے، برکت کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ۔ اللہ نے امت کو یعنی ہمیں یہ مہینہ ہدیے کے طور پر دیا ہے۔ اس میں ہر طرح کی خوبصورتی ہے اور قدر کی رات عام طور پر رمضان میں ہوتی ہے۔ یہ سال میں کسی بھی دن ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عام طور پر یہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، پہلی تاریخ سے آخری تک۔ اس کا اس درمیان میں ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اس کا ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف 27 کو ہی ہوتی ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 20 کے بعد دیکھیں، یہ زیادہ تر اس کے بعد ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی دن ہو سکتی ہے، تاک یا شام، لیکن زیادہ تر یہ تاک رات میں ہوتی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں لیلۃ القدر کا دن؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کی کہ وہ انہیں بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ ہوگا تو ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، وہ باقی وقت نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، وہ صرف اسی رات میں نماز پڑھیں گے باقی نمازیں چھوڑ کر۔ اسی لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا، اور بالکل یہ ہر سال بدلتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے حکمت ہے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کا مطلب ہے 80 سال، اور یہ ایک عام جو لوگوں کی عمر ہوتی ہے اس سے زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس عمر تک جانے سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں، اور اگر آپ جوانی اور بچپن ملا لیں تو یہ 90 سال کی عبادت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اس لیے ایک انسان ایک رات میں زیادہ اچھائی کر سکتا ہے اپنی پوری زندگی کے مقابلے، اور یہ لوگوں کے لیے آسان ہے۔ اچھے عمل کرتے ہوئے لوگ اچھائی سے محروم رہ سکتے ہیں، یہ اس کی حکمت ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ عبادت کرنی ہے ہر روز اور ہر رات۔ ترکش لوگوں کی ایک کہاوت ہے کہ ہر رات کو قدر جانے اور ہر انسان کو خضر، یعنی کہ ہر رات کو اہمیت دیں۔ جب آپ عبادت کریں تو ہر رات کو ایسے ہی عبادت کریں جیسے آپ مبارک راتوں کو کرتے ہیں، جیسے کہ یہ رات لوگوں کے لیے بڑی اچھائی لے کر آئے گی۔ انہیں ہر رات کو ایسے ہی جاننا ہے جیسے کہ اس رات کو، لیکن بالکل لوگ ابھی ایسے حالات میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف 27 تاریخ کو ہی صبح تک عبادت کریں گے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر پر عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ
پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہے کب، اس لیے آپ اپنی عبادت ہر رات کریں. آپ پورے سال ایسا گزاریں گے جیسے کہ لیلۃ القدر، اس کی برکت سے. اور ہر کسی کو خضر جانے. کئی دفعہ آپ کچھ لوگوں کو پسند نہیں کریں گے، لیکن ان کو نظر انداز نہ کریں. جب آپ امید بھی نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے اچھائی لا سکتے ہیں آپ کے بنا جانے. جس انسان کو آپ اہمیت نہیں دیتے وہ خضر ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھائی ہے. خضر علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن بالکل ابھی اس وقت میں کوئی ان کے لیے حکم نہیں ہے پیغمبر کے طور پر. اور یہ ایک بڑی خوش نصیبی ہے خضر علیہ السلام سے ملنا، ان کی دعا لینا. یہ ایک بڑی چیز ہے ان کو دیکھنا. اس لیے بہت سارے لوگ کسی کو جانتے نہیں ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے کئی دفعہ، اور کئی دفعہ وہ کسی کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، ایک ضروری انسان کو، اور جو کہ جانا مانا اور عزت دار انسان ہوتا ہے، اور پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں جب وہ حقیقت جانتے ہیں. یہ اسلامی اخلاق سے ہے کہ ہر کسی کو اہمیت دیں. یہ ایک وسیلہ ہے ہر کسی کے ساتھ اچھے معاملات رکھنے کا. اس رات کی بہت برکت ہے. جیسے ہم نے کہا یہ 80 سال کی عبادت جیسا ہے، یہ 80 سال سے بہتر ہے، کہتا ہے اللہ عز و جل. کیونکہ حضرت یوشع علیہ السلام، جیسے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے 80 سال تک جہاد کیا. 80 سال آسان نہیں ہے، پوری زندگی ان کی جہاد میں گزری، اور جہاد کرنا ایک بڑی فضیلت کی بات ہے. جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اللہ عز و جل نے فرمایا میں آپ کو 80 سال کی اچھائی دیتا ہوں ایک رات میں. اللہ عز و جل نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا، اس لیے یہ ایک بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے. جیسے ہم نے کہا یہ ہمارے لیے اچھائی ہے، یہ جاننا کہ ہر رات قدر کی رات ہے، اور اسی طرح سے جاری رکھنا اپنی نمازیں اور عبادت. اور جو ہم کرتے ہیں وہ مشکل بھی نہیں ہے. جب آپ بستر پر جائیں تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں، اور جب صبح اٹھیں تہجد کے لیے آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے یا 15 منٹ فجر کی نماز سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ لیں، وہ تہجد مانی جائے گی. تب ایسا گنا جائے گا کہ آپ نے پوری رات عبادت کی ہے. کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھیں، نجات پڑھیں، آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ 2 رکعت ضرور پڑھیں. ہر کوئی یہ چیزیں نہیں کر سکتا ہر وقت. آپ یہ دھیان دیں کہ فجر سے پہلے اٹھیں اور تہجد پڑھیں. آپ نے اس رات کو زندہ کر دیا ہوگا، وہ ایسا گنا جائے گا جیسے کہ لیلۃ القدر آپ کے لیے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.